اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے پر مسکراتا ہے. شوہر کی آنکھ کھلی رات کو، اس نے وضو کیا تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بیدار کرنا چاہا، وہ آگے سے انکار کرے، نیند ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتی، تو پھر یہ شوہر پانی کے تھوڑے چھینٹے مار کے اس کو اٹھائے، وہ بیدار ہو، وہ بھی وضو کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، تہجد پڑھے. اللہ اس جوڑے پر خوش ہوتا ہے. اسی طرح سجدے کے اعضاء یہ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود. اللہ تعالیٰ نے آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ سجدے کے اعضاء ان کو کھا جائے. سبحان اللہ. سجدے میں کیا ہے؟ ہمارے پاؤں لگتے ہیں، انگلیاں لگتی ہیں، ہمارے گھٹنے لگتے ہیں، ہماری پیشانی لگتی ہے، جبہہ، ہمارا ناک لگتا ہے، ہاتھ لگتے ہیں. تو سجدے کثرت سے کرنا ویسے ہی اللہ کے قرب کی دلیل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث بھی آ گئی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے پناہ دے گا. اور میرے عزیز بھائیو، روزہ رکھنا، فرضی روزے کی تو کیا فضیلت ہے. یہ ضابطہ یاد کر لو کہ جب بھی کسی نفلی عبادت کی فضیلت بیان کی جائے وہ فرضی عبادت سے افضل نہیں ہوتی. مثلا فجر کی 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کے 2 فرض سنتوں سے مفضول ہیں، نہیں، یہ سنتوں کی فضیلت ہے، فرضوں کی فضیلت کیا ہوگی. تو نفلی روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جس نے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور لے جاتا ہے. آج کل موسم ہے، دن بہت چھوٹے ہیں، عبادت گزاروں کا موسم ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے والے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے کچھ بندے وہ بھی ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اللہ کو خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے پکارتے ہیں. لالچ جنت کا ہے، خوف جہنم اللہ کے عذاب کا ہے. راتیں لمبی، دن چھوٹے، عبادت گزاروں کا موسم آ گیا، تو ایک روزہ اس کی یہ فضیلت ہے. پھر اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کچھ کفارات ہیں. جب گناہوں کا کفارہ ہو گیا، عذاب ختم. اس میں پہلا کیا ہے؟ المکث فی المسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ الکفارات، گناہ ختم ہوتے جائے. اور اسی طرح والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعت کی طرف باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اپنے قدموں پر چل کے آنا. واسباغ الوضوء فی المکارہ، اور ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا. پانی ٹھنڈا ہے، فجر کا وقت ہے، موسم شدید ہے، اوپر پھر بھی پورا وضو کرنا، صحیح وضو کرنا، مکمل وضو کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی کفارات میں سے ہے، اللہ گناہ ختم کرتا ہے. اب آگے کیا ہے؟ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے والا، اپنے قدموں پر چل کے مسجد کی طرف باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جانے والا، اور ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنے والا. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. جامع ترمذی کی حدیث. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ زندگی گزارے گا تو خوبصورت گزارے گا، خیر کے ساتھ زندہ رہے گا، خیر پر مرے گا، اور یہ ایسے ہوگا جس طرح اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے. اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی کوئی نہیں. کتنا کو مشکل کام ہے میرے عزیز بھائی. نماز پڑھ کے وہیں بیٹھنا واجب نہیں ہے. جب آپ کے پاس فرصت ہو ضرور بیٹھیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھنے کی فضیلت احادیث میں اتنی زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے بندہ جب بیٹھ جائے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ. فرشتے کو کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو معاف کر، اس پر رحم کر.
اور پھر انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ابھی ہم نے رباط کا ثواب سیکھا نا حدیث سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 دن اور 1 رات پہرا دینا 1 مہینے کے روزے اور 1 مہینے کا قیام اس سے بہتر ہے. اب یہ بندہ بیٹھ کے نماز کا انتظار کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. یہ ایسی ہے جیسے یہ پہرا دے رہا ہے. تو یہ فضیلتیں ہیں میرے عزیز بھائیو. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو اس طرح کے فضائل یاد ہوتے ہیں، وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے پر مسکراتا ہے. سبحان اللہ. ہمارا رب مسکراتا بھی ہے کہ شوہر کی آنکھ کھلی رات کو، اس نے وضو کیا تہجد کے لیے اور اپنی بیوی کو بیدار کرنا چاہا کہ آ جاؤ، یہ وقت ہے مناجات کا، یہ وقت ہے اللہ سے مانگنے کا، یہ وقت ہے اپنے گناہ بخشوانے کا، یہ وقت ہے اللہ سے دعا کرنے کا کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو فلسطین کو آزاد کروائے، قبلہ اول کا دفاع کرے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، مسلمانوں جہاں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کا کوئی باز پرس کرنے والا بن جائے. یہ وقت ہے، آ جاؤ. اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ آگے سے انکار کرے، نیند ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتی، تو پھر یہ شوہر پانی کے تھوڑے چھینٹے مار کے اس کو اٹھائے، وہ بیدار ہو، وہ بھی وضو کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، تہجد پڑھے. اللہ اس جوڑے پر خوش ہوتا ہے. اور اس کے وائس ورثہ، بیوی کی آنکھ کھلی وہ شوہر کو جگائے، بیدار کرے. یہ کام ہے کرنے کے میرے عزیز بھائی. اللہ کے عذاب سے نجات لینا چاہتے ہو یہ کرو. رسول اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بتائیں، اور یہ مشکل نہیں ہے میرے عزیز بھائیو. ایک حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.